تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے منافقوں تمہیں اتنی بہترین طریقے سے ہم نے ایک قرآن کی آیتیں سمجھائی، تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے کہ کیسے تم پہلے مردہ تھے، اس کے بعد ہم نے تمہیں زندگی دی، اب دوبارہ ہم تمہیں موت دیں گے، اب دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں آپ کو بلایا جائے گا، وہاں جا کے آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اتنی سی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نارمل سی آیتوں کو میں ٹرانسلیٹ کر کے دوں تو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ وہی پروردگار ہے، یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے ہی لیے زمین میں جو بھی چیزیں پیدا کیا سارا کا سارا تمہارے لیے ہی بنایا۔ آئی ایم دا کریٹر، میں وہ بنانے والا، میں پیدا کرنے والا میں ہوں۔ وہ زمین میں جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ سارا کا سارا وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے زمین میں جتنا بھی چیزیں بنائی ہے سارا کا سارا تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہ تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اس آسمان کو کچھ اس طرح سے بنا دیا کہ وہ 7 آسمان استوار کر دیا، 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ کسی بھی چیز کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا، وہ کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، جو بھی چیز بنایا ہے، جو بھی چیز چل رہا ہے، جو بھی چیز ہو رہا ہے سارا کا سارا اس کے علم میں ہے۔ وہ رب جس کے پاس یہ سارا نالج ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جس نے بنایا ہے یہ ساری چیزیں، اس کے پاس علم نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگا؟ مان لیجیے کوئی میکینک موبائل بنانے والا، اس موبائل بنانے والے کو ہی پتا ہوگا اس موبائل کی بیماری کیا ہے، اس موبائل کی پارٹس کہاں رہتی ہے، اس موبائل کی سم کارڈ کہاں رہتا ہے، اس موبائل کی سافٹ ویئر، اس موبائل کی اپڈیٹس، اس موبائل کی سیٹنگ، اس موبائل کی فون سیٹنگ، اس موبائل کی پرائیویسی، اس موبائل کا لاک، اس موبائل کی ایوری تھنگ، ایوری سنگل تھنگ از دیٹ موبائل آر نوز بائی دس پرسن ہو کریٹڈ، یعنی سارا کا سارا نالج اس بندے کے پاس ہوگا جس نے وہ موبائل بنایا ہے، یا جس نے وہ کیمرہ بنایا ہے، یا جس نے وہ لائٹ بنائی ہے، جس نے وہ بلب بنایا ہے، جس نے وہ مکان بنایا ہے، اس کے پاس یہ سارا کا سارا علم ہوگا کہ کہاں کونا رکھا ہے، کہاں لنٹر لگانی ہے، کہاں اینٹ لگانی ہے، کہاں ٹیبل رکھنا ہے، کہاں کرسی رکھنی ہے، یہ سارا کا سارا نالج کس کے پاس ہوگا؟ اسی گھر بنانے والے کے پاس ہوگا۔ تو اللہ از دا کریٹر آف دس ورلڈ، اللہ بنانے والا ہے اس زمین کو اور آسمان کا، اس دنیا کو بنانے والا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کے پاس یہ سارا کا سارا نالج ہے، سارا نالج اسی کے پاس ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ سادہ سی زبان میں اتنی سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے ہم نے اس لیے ساری چیزیں بنا دی، تمہارے واسطے ہم نے آسمان کو طبقے میں ڈال دیا، 7 آسمان بنا دیا، تمہارے فائدے کے لیے زمین کو ہم نے ایک بہترین بچھونا بھی بنا دیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے زمین نہ ہلنے کی وجہ سے زمین اسٹیبل رہے، اسی کی وجہ سے ہم نے زمین کے ہر کونے میں کچھ پہاڑیں رکھ دی، بڑے بڑے پہاڑیں رکھ دی۔ یہ جو جتنے بھی پہاڑیں تم دیکھتے ہو وہ پہاڑیں اصل میں آپ اوپر سے دیکھتے ہو تو بہت بڑی نظر آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بڑے اوپر دیکھتے ہو تم اس سے کئی گنا زیادہ اس کے نیچے ہے۔ تو یہ رب جس نے اتنی ساری فیسلٹیز دی ہمیں، کیا تمہارے گورنمنٹ نے اتنی ساری فیسلٹیز دی ہے؟ کیا تمہارے گورنمنٹ کے کسی بھی سرکار کے کسی بھی ملازم نے، کسی بھی ایک بھی سانسد نے، کسی بھی ایک ودھایک نے، کسی بھی ایک منسٹر نے، کسی بھی ایک منتری نے آ کے آپ کے گھر میں آ کر پوچھا کہ آپ کھانا کھائے ہو نہیں کھائے ہو؟ آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ آپ کے یہاں آپ کے سڑکیں، آپ کے گھر، آپ کے مکان، آپ کے علاقے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی اسویدھا ہے؟ یہ سوال کیا؟ کسی بھی منسٹر، کسی بھی شخص جو پولیٹیکل پارٹی چلا رہا ہو یا اپنے پد کا بڑا ہی مان کر کے کرسی میں بیٹھا ہوا ہو، کسی نے آ کے آپ سے پوچھا؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا۔